جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ابھی ہم لوگ محفل امام حسین، ذکر امام حسین کرنے جا رہے ہیں، اور جس جگہ کرنے جا رہے ہیں یہ بہت ہی مقدس اور پاکیزہ جگہ ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے ویڈیو میں، یہ اصل میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خیمہ گاہ ہے۔ یہاں پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی سرزمین پر اپنا خیمہ لگائے تھے، اور اسی سے سٹا ہوا یہ والا جو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ گاہ ہے۔ اور یہ جو دیکھ رہے ہیں سامنے جو آپ میرے انگلی کے اشارے سے، یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ گاہ ہے۔ آج بڑی مقدس رات ہے الحمدللہ، کیونکہ یہ رات ہمیں میسر آئی کہ آج خوش نصیبی کہ آج جس جگہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس سرزمین پہ بیٹھ کر اس جگہ ذکر الہی، سجدہ سجود، ذکر قرآن، آپ اس جگہ دیکھ رہے ہیں، وہ جگہ دیکھ رہے ہیں جس جگہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ گاہ، اور یہیں پہ ہم لوگ بیٹھ کر آج ذکر امام حسین کرنے جا رہے ہیں، جس میں شامل الحمدللہ وقت کے دو مفتی، اول مفتی سراج احمد مصباحی صاحب ممبئی، وہ تشریف رکھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی اورنگزیب صاحب رانی گنج غوث بنگالہ، وہ تشریف رکھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ شاعر ہندوستان جناب اشرف بلالی صاحب، وہ تشریف رکھتے ہیں بریلی شریف، ساتھ ہی ساتھ میرے احباب، دوست احباب حافظ ابو الحسن صاحب نوادہ، وہ تشریف رکھتے ہیں، ساتھ ہی محفوظ بھائی وہ تشریف رکھتے ہیں، ساتھ ہی ہمارے چچا ریاست چچا وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ اب میں ذکر محفل امام حسین شروع کرنے کے لیے دعوت سخن قرآن پاک کی تلاوت کے لیے میں جناب مفتی اورنگزیب صاحب سے کہوں گا کہ سورہ رحمان کی آپ تلاوت فرمائیں اور اس ذکر کا آغاز کریں قرآن کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين،
فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم. اب جناب میں حافظ عبدالحسن صاحب نوادہ ان کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ذکر امام حسین منقبت امام حسین آپ گنگنا کے ہم سامعین کو محفوظ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلا تمہید کے محدود شعر منقبت امام حسین میں آپ سب کے حوالے کر رہا ہوں، اور خصوصی ہم سب کی یہاں حاضری ہوئی ہماری، اور ہم سب کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم در حسین کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. جتنے بھی لوگ سلام اور دعا کے لیے کہ اللہ سب کی سلام کو در حسین تک میں نے پہنچایا، اور اس سلام کو اور دعا کو اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امام حسین کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو اور سلام کو قبول فرمایا. میری آواز تو اتنی خوبصورت نہیں، اچھی نہیں ہے، مگر میں جانتا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول آوازوں کو نہیں بلکہ وہ دلوں کو دیکھتے ہیں. نہ صورت دیکھی جاتی ہے نہ سیرت دیکھی جاتی ہے، یہاں تو مانگنے والوں کی نیت دیکھی جاتی ہے. اور عشق مصطفیٰ میں نہ کوئی گورا ہے نہ کوئی کالا ہے، عشق مصطفیٰ میں نہ کوئی گورا ہے نہ کوئی کالا ہے، نبی سے عشق ہے جس کو وہی اللہ والا ہے. دو شعر آپ سماعت فرما لیں. ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا. کہ میں کیا کروں بیاں فضیلت حسین کی، کہ میں کیا کروں بیاں
فضیلت حسین کی کہ میں کیا کروں بیاں، فضیلت حسین کی کہ اللہ جانتا ہے، حقیقت حسین کی کہ اللہ جانتا ہے، حقیقت حسین کی کہ کہتے ہیں بار بار میں حیدر کا لال ہوں، کہ کہتے ہیں بار بار میں حیدر کا لال ہوں، کہ مانی نہ ظالموں نے نصیحت حسین کی، کہ مانی نہ ظالموں نے نصیحت حسین کی، میں کیا کروں بیاں فضیلت حسین کی، اللہ جانتا ہے حقیقت حسین کی۔ اور آخری شعر، دنیا میں چاروں جانب کوہرام مچ گیا، کہ کربل میں جب ہوئی تھی شہادت حسین کی، کہ کربل میں جب ہوئی تھی شہادت حسین کی، کہ اللہ جانتا ہے حقیقت حسین کی۔ یا حسین ہم تیری نسبت کا تاج رکھتے ہیں، یا حسین ہم تیری نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، اور ہمیں ڈر نہیں ان یزیدیوں سے، کیونکہ ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں، کیونکہ ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ دو شعر پڑھو، دو شعر۔ تیسرا بولو۔ کون سا پڑھوں آپ؟ کوئی دو شعر۔ آواز نہیں دے رہا۔ جو آپ کو یاد ہے کوئی دو شعر پڑھ کے نعرے تکبیر کوئی سا پڑھ کچھ بھی یاد ہے۔ چلو اپنے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، السلام علیکم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھیں اور اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حق نبھانا میرے حسین کا ہے، حق نبھانا، نبھانا حق نبھانا میرے حسین کا ہے، حق نبھانا، حق نبھانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ زمانہ ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، حق نبھانا۔ تم جسے آسماں سمجھتے ہو، تم جسے آسماں سمجھتے ہو، شامیانہ
شامیانہ میرے حسین کا ہے شامیانہ میرے حسین کا ہے حق نبھانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے بولے یا حسین یا حسین جہاں میرے امام کے خیمے لگے تھے ہم تمامی حضرات یہیں تشریف فرما ہیں یہ کرم ہے میرے امام کا کہ ہم جیسے گناہ گاروں کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا کیسا منظر رہا ہوگا پتہ نہیں کون سی جگہ میرے امام کے قدم پڑے ہوں گے اللہ اس جگہ کی برکت سے ہم سب کی بخشش فرما دے اللہ بار بار اس جگہ کی حاضری نصیب فرما شعر پڑھتا ہوں میرے ساتھ پڑھیے گا حق نبھانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ زمانہ ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے حق نبھانا یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے گھر پرانا پرانا گھر پرانا میرے حسین کا ہے گھر پرانا گھر پرانا گھر پرانا گھر پرانا گھر پرانا میرے حسین ہے حق نبھانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ ہر زمانہ میرے حسین یہ جو تارے ہے جھلملاتے سنو یہ جو تارے ہے جھلملاتے سنو مسکرانا ہاں مسکرانا 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 میرے حسین کا ہے مسکرانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ زمانہ ہر زمانہ میرے پڑھیے سب پڑھے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے حق نبھانا جس کے صدقے میں بخش جائیں گے جس کے صدقے میں بخش جائیں گے وہ گھرانہ گھرانہ 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 وہ گھرانہ وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے حق نبھانا نبھانا حق نبھانا حق نبھانا حق نبھانا میرے حسین کا ہے
ہر زمانہ زمانہ ہر زمانہ ہر زمانہ ہر زمانہ زمانہ ہر زمانہ زمانہ ہر زمانہ زمانہ ہر زمانہ زمان ہر زمانہ زمان ہر زمانہ میرے حسین کا ہے حق نبھانا میرے حسین کا ہے حق نبھانا میرے گھر میں سجے ہیں جب سے علم میرے گھر میں سجے ہیں جب سے علم میرے گھر میں سجے ہیں جب سے علم آنا جانا جانا 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 آنا جانا میرے حسین کا ہے آنا جانا میرے حسین یہ جو کعبہ یہ جو کعبہ یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے گھر پرانا پرانا گھر پرانا پرانا گھر پرانا میں گھر پرانا پرانا گھر پرانا پرانا گھر پرانا پرانا گھر پرانا میرے حسین کا ہے گھر پرانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ زمانہ ہر زمانہ ہر زمانہ میرے حسین کا ہے جس کے صدقے میں بخش جائیں گے جس کے صدقے میں بخش جائیں گے وہ گھرانہ گھرانہ وہ گھرانہ وہ گھرانہ گھرانہ وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے حق نبھانا میرے حسین کا ہے حق نبھانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین المکین المہین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا یا رسول اللہ، اور کوئی غیب کیا
تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ آئیے ہم اور آپ کچھ سننے اور سنانے سے پہلے دونوں جہان کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا ہم غریبوں کے غم گسار نائب پروردگار ہاشمی سرکار کونین کے اولین فصل بہار عرش کی زیب و زینت فرش کی طیب و نزہت نوشہ بزم جنت گول باغ رسالت مصطفیٰ جان رحمت ساقی کوثر شافع محشر حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند پڑھ لیجئے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے جس نے ہمیں انسان بنایا اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آج ہم اور ہمارے ساتھ ہمارے استاذ گرامی وقار حضرت سراج العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی سراج احمد مصباحی صاحب قبلہ اور حضرت علامہ مولانا مظہر حسین صاحب قبلہ، حضرت اشرف بلالی صاحب قبلہ شاعر ہندوستان، حضرت حافظ ابو الحسن صاحب قبلہ اور تمام سامعین جس جگہ پہ آج بیٹھے ہیں، یہ یقیناً اللہ رب العزت نے ہم سب کو جو موقع عنایت فرمایا یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ یہ وہ بارگاہ ہے جس کی زیارت اور اس جگہ پر بیٹھنے کے لیے لاکھ کروڑ پتی ارب پتی نہیں بلکہ اس دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے تاجور اپنے وقت کے ہندوستان ہو چاہے پاکستان ہو یا دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اس جگہ پہ بیٹھنے کے لیے ترسا کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہم غریبوں کو ہم فقیروں کو وہ جگہ عطا فرمائی جو جگہ اللہ نے اپنے محبوب کے نواسے کو عطا فرمایا۔ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پہ کبھی امام حسین بیٹھا کرتے تھے، اور آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ وہ خیمہ ہے حضرت سید الشہداء نواسہ رسول حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسی خیمے میں حضرت امام حسین رہتے تھے، اور پھر اس کے پیچھے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے ٹھیک پیچھے حضرت بیمار زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی کے قریب میں بائیں جانب حضرت امام حسن کے بیٹے یعنی آپ کے بھتیجے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کے اہل بیت رہتے تھے، بیٹھتے تھے، گھوما کرتے تھے، اور اسی جگہ پہ اہل بیت کا خیمہ تھا۔ اور اللہ رب العزت نے جو 9 محرم کی رات جس کو کہتے ہیں کہ جو یہ وہ رات تھی کہ صبح شہادت کا دن تھا، اور وہ آخری رات تھی امام حسین کی، اسی جگہ پہ امام حسین بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی جگہ پہ اہل بیت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور وہ قرآن آج ہم لوگ آج پڑھتے ہیں اور پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے۔ آخری رات تھی امام حسین کی، اسی جگہ پہ امام حسین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور اللہ رب العزت نے وہ جگہ ہمیں عطا فرمائی کہ وہ رات ہمیں عطا فرمائی کہ رات کے حصے میں ہم یہاں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو ہم اپنے نصیبے پہ ذکر حسین کر رہے ہیں، اور ہم اپنے نصیبے پہ جتنا بھی ناز کریں وہ کم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے دولت تو بہت لوگوں کو دی لیکن یہ سعادت سب لوگوں کو نصیب نہیں ہوئی۔ یہ جگہ، اس جگہ میں بیٹھنا، اس جگہ میں ذکر حسین کرنا، اس جگہ میں قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سب کے مقدر میں اللہ رب العزت نے نہیں لکھا۔ اور میں ایک بات اور بھی بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ وہ جگہ ہے جس کی مٹی اللہ کے رسول اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ کو دیا تھا۔ اللہ کے رسول نے امام حسین کے نانا جان نے اسی کربلا کی مٹی کو اور اسی جگہ کی مٹی کو، جو مقتل ہے حضرت امام حسین کا جو سامنے روضہ ہے اس جانب آپ جائیں گے،
تو یہ مٹی، یہ وہ معتبر مٹی، وہ معتبر سرزمین ہے جس کی مٹی کو خود میرے آقا نے اٹھا کر دنیا اسلام کی ماں حضرت ام سلمہ کو دیا تھا۔ تو اس مٹی میں ہمیں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اور پھر میں بتاؤں کہ یہ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ جس مٹی میں میرے آقا امام حسین دفن ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ حسین وہ ہے، حسین جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو یہ وہ مٹی ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ لوگوں کی جو آخری آرام گاہ ہوتی ہے، جہاں کے مرنے کے بعد اسے دفن کیا جاتا ہے، تو جب 120 دن حمل میں گزر جاتے ہیں ماں کے پیٹ میں، تو فرشتہ آتا ہے اور وہ اس جگہ سے مٹی لیتا ہے جہاں کے مرنے کے بعد اس کو دفن کیا جائے گا۔ اور 120 دن تک جو حمل ٹھہرا ہے، جو گوشت کا لتڑا تیار ہوتا ہے، تو فرشتہ ماں کے پیٹ میں اس مٹی کو اور اس لتڑے کو آٹا کی طرح سان دیتا ہے، ملا دیتا ہے، اس کو گوندھ دیتا ہے، اور گوندنے کے بعد اللہ رب العزت سے اجازت چاہتا ہے کہ اللہ اب تو بتا کہ میں اس کو کیا بناؤں، لڑکا بناؤں یا لڑکی بناؤں۔ اس کے بعد ایسے سوالات کیا جاتا ہے کہ پھر یہ کیا کھائے گا، کتنے دن زندہ رہے گا، اور پھر یہ تیرا بندہ نیک ہوگا یا جو ہے برا ہوگا۔ یہ سارے سوالات ماں کے پیٹ میں کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت جیسا جیسا حکم دیتا ہے ویسے ہی وہ فرشتہ کرتا جاتا ہے۔ تو یہ وہ مٹی ہے جس مٹی کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اس سے حسین بنے ہیں، اور اس مٹی میں حسین کا نہیں، یہ اس مٹی میں میرا بھی جسم شامل ہے۔ حسین کا جسم تو شامل ہے ہی، لیکن آقا نے یہ فرما کے بتا دیا کہ اسی مٹی سے حسین بھی بنے ہیں، اور اسی مٹی سے میں بھی بنا ہوں، یعنی حسین بھی اس میں شامل ہے اور میرے آقا بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس مٹی پہ ہم بیٹھے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ یہ اس زمین سے ہمارا جسم لگا ہے۔ اللہ رب العزت اگر قیامت کے دن اگر یہ حساب و کتاب میں جب آئے گا کہ ایک رات ایسی گزری تھی کہ جہاں اہل بیت بیٹھے تھے، اسی جگہ پہ یہ بندے بھی بیٹھے تھے، اور یہ ادا اگر اللہ کو پسند آ گئی، تو اللہ نے اگر اس کے وجہ سے اگر ہماری بخشش کر دی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ سارا سفر کامیاب ہو۔ تو یہ وہ جگہ ہے جو بہت ہی معتبر اور بہت ہی مبارک ہے۔ میں بھی کچھ شعر لکھ کے لایا تھا امام حسین کی بارگاہ میں۔ میں سوچ رہا تھا کہ حضرت مولانا مظہر صاحب کے توسل سے اپنے استاد گرامی وقار کے سامنے میں پڑھوں، اس لیے چونکہ میری آواز تو ویسی ہے نہیں اور میں پڑھتا نہیں ہوں، کچھ بیان ہی کر دیتا ہوں، لیکن میں لکھا تھا صرف خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، تاکہ دنیا کے ثنا خانوں میں اور امام حسین کی بارگاہ میں جتنے لوگ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اس میں میرا بھی نام آ جائے۔ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں شعر پیش کر دوں۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اس میں سلام کا لفظ ہے کہ امام حسین کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم سب مل کر سلام عقیدت پیش کریں۔ رات کے اس پہر میں اگر ہم نے سلام عقیدت امام حسین کی بارگاہ میں پیش کر ایک مرتبہ میرے آقا نے نظر عنایت فرما دی، میرے حسین نے صرف ایک مرتبہ سلام کا جواب دے دیا، تو دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے میرے حسین کا ایک جواب کافی ہے۔ اسے رات کے اس پہر میں یہ سلام کا یہ نذرانہ عقیدت، یہ تحفہ پیش کرتا ہوں خراج عقیدت کے طور پہ۔ سماعت فرمائیں۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا
حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جس کے بچوں کو پیاسا ستایا گیا جس کے بچوں کو پیاسا ستایا گیا زہر بھائی کو جس کے پلایا گیا زہر بھائی کو جس کے پلایا گیا میرے حسین اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا جس نے اپنے جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا جس کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا جس کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا جس کے گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام کر چکے وہ حبیب حجت تمام کر چکے وہ حبیب اپنے حجت تمام لے کے اللہ اور اپنے نانا کے نام لے کے اللہ اور اپنے نانا کے نام کوفیوں کو سنایا خدا کا کلام کوفیوں کو سنایا خدا کا کلام اور فدا ہو گئے میرے عالی مقام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو تین بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے استاد محترم حضرت علامہ سراج احمد مصباحی صاحب قبلہ کچھ معلوماتی خطاب ہم سب کے سامنے رکھیں تاکہ ہم سب کے علم میں اضافہ ہو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ خود قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے ان کے رتبے کو جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے ان کے لیے ایک آیت کریمہ نازل فرما دی بس یہی کافی ہے کہ اللہ جس کا بیان خود کر رہا ہے
تو اس کے مقام اور مرتبے کا اندازہ لگانا یہ ایک عام انسان کے لیے، یہ ایک دنیا کے کسی انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جو خالق کائنات ہے وہ خود کہہ رہا اپنے محبوب سے کہ محبوب آپ لوگوں سے کہیے کہ میں نے تمہیں جو کچھ دیا، کلمہ پڑھایا، ایمان کی دولت دی، اسلام تم کو دیا، قرآن دیا، اے لوگوں میں تجھ سے کچھ نہیں چاہتا، اگر کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو صرف یہ کرو کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو آج ہم اس ذات کی محبت میں بیٹھے ہیں جس ذات کی محبت کا مطالبہ خود اللہ رب العزت کر رہا ہے کہ اے میرے محبوب آپ کہیے لوگوں کو کہ وہ آپ کے اہل بیت سے محبت کرے۔ تو اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اچھا، بہت ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں وہ جانے، لیکن اس کے آڑ میں وہ دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں نہیں بنایا کہ ہم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کریں اور اس کے آڑ میں جو رسول اللہ کے دوست ہیں، جو رسول اللہ کے چاہنے والے، جو رسول اللہ کے صحابہ ہیں، ان کو ہم گالیاں دیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے ان لوگوں میں شامل فرمایا جس سے اللہ رب العزت محبت کا مطالبہ کرتا ہے۔ ہم ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اہل بیت ہیں، اور ان لوگوں سے بھی محبت کرتے ہیں جو اصحاب رسول اللہ ہیں، جو رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی ہم صرف اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے ہم اصحاب رسول اللہ کو گالی نہیں دیتے، بلکہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ وہ جگہ ہے جن کے خاک کو چومنے کے لیے، جیسا کہ ایک بیان میں مفتی صاحب قبلہ نے بتایا بھی تھا، صحابی رسول حضرت امام حسین جب چلتے تھے تو ان کے نیچے جو خاک رہتی تھی، جو مٹی رہتی تھی، اس کو چوما کرتے تھے، اس کا ادب، اس کا احترام کرتے تھے۔ تو ہم تو وہاں بیٹھے ہیں، نہ جانے امام حسین اس جگہ پہ کتنے مرتبہ چلے ہوں گے، کتنے دفعہ چلے ہوں گے۔ آج ہم اس خاک پہ، اس سرزمین پہ، اس جگہ پہ بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت اسی خاک کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دی۔ اور امام حسین کا مقام و مرتبہ کیا کہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے کاندھے پہ اٹھایا، اپنے گود میں کھلایا، اپنا لعاب دہن امام حسین کے منہ میں ڈالا، اور پھر اپنے نماز کے حالت میں جب آپ رہے تو اپنے پشت پہ اس وقت بھی آپ کو بٹھایا، اور اس مدینے کی گلیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کھلایا، مسجد نبوی میں آپ کو کھلایا، ممبر پہ آپ کو اٹھا کر رکھا۔ تو یہ سارے فضائل اور یہ ساری خصوصیات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کا اندازہ دنیا کیا لگا سکتی ہے؟ دنیا کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کا پتہ لگا سکتی ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا جو کہہ دیا نا کہ یہ دنیا میں ہمارے بیٹے ہیں، یہ ہمارے بیٹے ہیں، اور آخرت میں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس کے آگے اور کیا کہنا ہے، اس کے آگے اور کیا بات کرنی ہے کہ دنیا میں رسول اللہ کے بیٹے اور آخرت میں جنتی نوجوانوں کے سردار؟ تو پھر اب اس سے آگے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ جو کہ دنیا میں بھی رہے تو سیدوں، تمام شہیدوں کے سردار بن کر رہے، اور جب آخرت میں پہنچے تو تمام جنتی نوجوانوں کے سردار بن کر رہے۔ یعنی دنیا میں رہے تو شہیدوں کا امام بن کر رہے، اور آخرت میں پہنچے تو جنتی نوجوانوں کے سردار بن کر رہے۔ تو ان کا مقام اور مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، اور پھر ان کے نام سے بلائیں اور مصیبتیں دور ہوا کرتی ہیں۔ ان کے نام سے، اب وہ جو دعا پڑھتے ہیں نا، لی خمسۃ اطفی بیا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، یہ دعا ایسی دعا ہے کہ جس دروازے پہ لکھ دیا جائے اس گھر میں بلائیں داخل نہیں ہوتی ہیں، اس گھر میں بیماریاں داخل نہیں ہوتی ہیں۔ اور یہ تو میں نے دیکھا، تجربہ کیا، یہ کورونا کے وقت پوری دنیا میں لوگ کورونا سے متاثر ہوئے اور پریشان ہوئے، لیکن جس کے دروازے پہ یہ دعا لکھ دی گئی تھی اس گھر میں کورونا داخل نہیں۔ یہ اس دعا کی برکت ہے اور اس کی فضیلت ہے۔ تو جب جس کے نام میں اتنی برکت اللہ نے رکھی ہے تو اس ذات کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اس لیے یہ بہت ہی اعلیٰ مقام ہے امام حسین کا اور اہل بیت اطہار کا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام نے اہل بیت سے محبت کی اور ان کی خدمت کی ہے،
اور ان کی خدمت کرنے کو اپنے مقدر کے معراج سمجھتے تھے بڑے بڑے صحابہ کرام۔ یہی وجہ ہے کہ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم اور آپ ایسے بلند عالی مقام اور مرتبے والے سید الشہداء اور شہداء کربلا اہل بیت اطہار کے خیمے میں موجود ہیں، اور اللہ رب العزت اسی طرح ہم سب کو بار بار اس در کے حاضری نصیب فرمائے۔ یہ نہیں بلکہ ایک محبت اور فیضان حاصل کرنے کے لیے 2 سے 4 منٹ میں امام حسین کی منقبت بذریعہ اردو زبان جو اپنا لینگویج ہے اس میں کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اس فہرست میں میرا بھی نام آ جائے اور قیامت کے دن یہ ہمارا اسباب بن جائے، جس سے ہماری مغفرت کا ایک سامان مہیا ہو جائے۔ تو نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ جیسا کہ مفتی اورنگزیب صاحب نے بخوبی بہت ہی بہترین خطاب کیا اور اس مٹی کی حقیقت کو ہم تمام سامعین کے سامنے رکھا، اور کتنے حضرات ایسے ہوں گے جو اس خیمے کی مٹی کی حقیقت، کربلا کی مٹی کی حقیقت کو نہیں جانتے ہوں گے، لیکن آج اگر اس ویڈیو اور اس خطاب کو جیسے ہم لوگوں نے سنا، اور اس ویڈیو کے ذریعے جو سنیں گے تو یقینی بات ہے ایک نئے معلومات انہیں حاصل ہوں گے۔ تو یہ علماء کرام کے بیانات سننے سے انسان کو علم کا فیضان حاصل ہوتا ہے، اور جب فیضان علم آ جائے تو یقین مانے کہ وہ جنتی انسان ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے سامنے مفتی وقت حضرت علامہ مولانا سراج احمد مصباحی صاحب، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس پر بہترین گفتگو مفتی اورنگزیب صاحب نے کر دیا ہے، لیکن پھر بھی میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ اے محبوب، آپ فرما دو دنیا والوں سے کہ اے دنیا والوں، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا ہوں، اگر چاہتا ہوں تو اہل بیت کی محبت ہی چاہتا ہوں۔ اب اہل بیت کی محبت صحابہ کرام سے دیکھا جائے تو صحابہ کرام نے اہل بیت سے کیسی محبت کی ہے، اگر اس پہ آئے تو ایک مرتبہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو امام الصحابہ ہیں، سید الصحابہ ہیں، الحمدللہ امام الصحابہ ہیں، وہ امام حسن کو اپنے کاندھے مبارکہ پہ اٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، اے ابو بکر صدیق، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے برجستہ یہی جواب دیا تھا کہ میں کچھ اور نہیں کر رہا ہوں، جو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا وہی سنت میں ادا کر رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام اہل بیت سے ایسی محبت کیا کرتے تھے۔ اب آ جائے ان کے بعد جو دوم ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اگر ان سے پوچھا جائے تو ایک واقعہ امام حسین کا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بڑا بہترین واقعہ گزرا ہے، اور اکثر علماء کرام اسے بیان بھی کرتے ہیں اور آپ سماعت بھی کیے ہوں گے الحمدللہ۔ تو وہ واقعہ در امام حسین پر، خیمہ امام حسین پر صرف برکت حاصل کرنے کے لیے مختصر میں بیان کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو کرتے کرتے امام حسین نے فرمایا، اے عبداللہ، تیرا باپ میرے خاندان کا غلام ہے، تیرا باپ۔ اب دیکھیں، توجہ رکھیں کہ اہل بیت سے صحابہ کرام کی محبت کیسی ہوا کرتی تھی، صحابہ کرام کس طرح محبت کیا کرتے تھے، اس پر توجہ رکھیں کہ اہل بیت صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ سنے تو انہیں ایک تجسس ہوا، ایک کہ میرا باپ، کیونکہ اس دور میں کیا ہوتا تھا کہ اس دور میں کسی کو اپنا غلام کہنا یا اپنا غلام ماننا یہ بڑی عیب والی بات ہوا کرتی تھی۔ اس دور میں کوئی نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی کا غلام بنوں، ہر کوئی مختار ہونا چاہتا تھا، آقا ہونا چاہتا تھا۔ یہی سبب تھا کہ وہ لوگ جو ایمان نہ لائے تھے، جب حضور پاک اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے،
تو وہ لوگ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں درگور کر دیا کرتے تھے کہ میں داماد کا غلام نہ بنوں، اس کی فرمائش کا غلام نہ بنوں، اس کا غلام نہ بن جاؤں۔ تو یہ اس دور کی بات ہے جس دور میں کسی کا غلام بننا عیب سمجھا جاتا تھا۔ اس دور میں حضرت امام حسین نے فرمایا کہ اے عبداللہ، تمہارا باپ میرے خاندان کا غلام ہے، میرے خاندان کا غلام ہے۔ تو حضرت عبداللہ دوڑے دوڑے اپنے بابا جان کے پاس آئے اور کہا ابا حضور، حسین نے ایسا کہا ہے، حسین نے ایسا کہا ہے۔ حضرت عمر فاروق جلال میں نہیں آئے، کہا ایسا کہا؟ ہاں ایسا کہا ابا حضور۔ کہا چلو تو چلے امام حسین کے پاس پہنچے۔ جب پہنچے تو حضرت عمر فاروق نے برجستہ پوچھا، اے حسین، اے میرے لاڈلے، اے میرے پیارے، اے محمد رسول اللہ کے نواسے، اے فاطمہ الزہرا کے آنکھوں کے تارے، اے علی کرم اللہ وجہ الکریم کے آنکھوں کی ٹھنڈک، ذرا یہ بتا دو کیا تم نے واقعی میں ایسا کہا ہے کہ تمہارے خاندان کا میں غلام ہوں؟ تو امام حسین سچے باپ کے سچے بیٹے ہیں، سخی باپ کے سخی بیٹے ہیں، جو کہہ دیا تو کہہ دیا، اب اٹل ہیں اس بات پہ۔ امام حسین وہ ذات ہے کہ دنیا میں حضور کے لعاب کو کئی بچوں نے چوسا ہے، لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، جس کو تھوک مصطفیٰ کہتے ہیں، کئی بچوں کو حاصل ہوا ہے، لیکن امام حسین وہ شخصیت ہے، وہ ذات ہے کہ امام حسین کے منہ میں اللہ کے محبوب نے صرف اپنا لعاب، اپنا تھوک نہیں بلکہ پورا زبان عطا فرما دیا۔ اور جب امام حسین چوس رہے تھے ماں کے دودھ کی طرح، اللہ اللہ، تو اہل حقائق اور اہل عرفان یہاں پہ بول پڑے کہ یہ حسین زبان مصطفیٰ کو صرف نہیں چوس رہے ہیں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت اپنا علم، اپنا خاص علم حسین کے سینے میں اتار رہے ہیں، حسین کے سینے میں اتار رہے ہیں۔ تو وہ سخی باپ کے سخی بیٹے وہ بول پڑے، ہاں اے عمر، میں نے ایسا کہا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، اے حسین، کیا لکھ کر دیکھ سکتے ہو؟ کیا لکھ کے دے سکتے ہو؟ کہا بالکل دے سکتا ہوں۔ لکھ کے امام حسین نے دے دیا۔ اور عمر فاروق نے کہا، کیا کہا؟ آئے ہائے ہائے، بیٹا چلو کام ہو گیا۔ بیٹا عبداللہ بول پڑا، ابا حضور بتا تو دیا جائے کام کیا ہوا؟ تو عمر فاروق بول پڑے، بیٹا قیامت کے دن رب کہے گا نا کیا لائے ہو، تو کہہ دوں گا اہل بیت سے جنت خرید کے لایا ہوں، اہل بیت سے جنت خرید کے لایا ہوں۔ میں دعا گو ہوں امام حسین سے کہ اللہ رب العزت امام حسین کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت عطا فرمائے، بالخصوص ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، دوست احباب، خاندان در خاندان، رشتہ دار، خاندان کے بچے، بھائی بہن کے بچے، بھائی بہن جتنے ہیں، اور بالخصوص وہ حضرات، بالخصوص مفتی قاسم رضا سعدی جو آج ہاسپٹل میں ہیں، کینسر کے مریض پاؤں میں، آپ سب بھی ان کے حق میں دعا کریں۔ ممبئی کی سرزمین پہ وہ ہاسپٹل میں ہیں، پاؤں کا آپریشن ہوا ہے لیکن سکسیز نہیں ہوا ہے۔ دعا کریں کہ امام حسین کا نظر کرم ہو جائے، اللہ کا فضل حاصل ہو جائے، رحمت الہیہ حاصل ہو جائے، اور میرے دوست مفتی قاسم کا پیر صحیح سلامت ہو جائے، اور وہ جس طرح پہلے چلا کرتے تھے اس طرح چلنے کو وہ اسی طرح چلنے لگے۔ میری دلی خواہش یہ ہے، میرے محسن حضور سیدنا انتخاب عالم شہبازی جو گدی نشین ہیں شہبازیہ خانقاہ شہبازیہ کے، میرے محسن حضور سیدنا مسرور راضی خانقاہ شہبازیہ، مخمور جامی مدذ العالی سید احرار عالم صاحب، سید شاہکار عالم صاحب، سید عطائی بابو، اور میرے محسن حضور سید شہنواز عالم صاحب شہبازی، حضور سید شہباز عالم صاحب مخدومی، حضور سید احمد رضا اساریہ صاحب، اور میرے مولانا عرفان رضا قادری صاحب، عرفان رضا فیضی صاحب، اور جتنے احباب نے مجھے میسیج کر کے یا فون کر کے یا آتے وقت مجھے جو کہا ہے کہ دعا کرنا، تو میری دل سے یہی دعا ہے کہ مولا ہر ایک کی تمنا قبول فرمائے، ہر ایک کی تمنا کو پوری عطا فرمائے، ہر ایک کی آرزو کو پوری عطا فرمائے، ہر ایک کے درد کو دور فرما دے، تکلیف کو دور فرما دے۔ اب میں مفتی سراج احمد مصباحی صاحب سے کہوں گا، حضور اپنے لب کو کھولیں،
کچھ انمول ہیرے ہم سب کی جھولیوں میں ڈالیں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے، عمل میں اضافہ ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ بہت ہی خوش نصیبی اور فیروز بختی ہم سب کے لیے ہے کہ آج ہم اس جگہ بیٹھے ہیں جس جگہ کبھی امام حسین بیٹھا کرتے تھے۔ آج ہماری قسمت کی معراج ہے کہ آج ہم اس جگہ بیٹھے ہیں جہاں اہل بیت اطہار بیٹھا کرتے تھے۔ الحمدللہ 2 محرم الحرام سے لے کر کے امام حسین 10 محرم الحرام تک اپنے خیمے میں، اور آپ کے جو اہل بیت ہیں، آپ کی جو اولاد ہیں، سب نے اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کی ریاضت کی ہے، اور خدا کو راضی کرنے والے امور کو انجام دیا ہے۔ اور آج ہم حسینی امام حسین کے نقش قدم پر چل کر اللہ کو راضی کرنے والا کام یہ کر رہے ہیں کہ ذکر حسین کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ الحمدللہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، ان کی عظمت، ان کی رفعت، کیا کہنا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسین اور اہل بیت اطہار کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہے۔ سب سے بڑی فضیلت امام حسین کی بس یہی ہے کہ آپ نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حضرت حسن اور حضرت حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ الحمدللہ۔ اور پھر حضور نے ایک دفعہ فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کی تفسیر، اس کی وضاحت ہمارے مفتی اورنگزیب صاحب نے کر دیا ہے کہ کس طرح حسین سرکار سے ہے اور سرکار حسین سے ہے۔ ہمارے اشرف بلالی صاحب نے امام حسین کی بارگاہ میں منقبت پڑھی تھی، اورنگزیب عالم صاحب نے منقبت پڑھی ہے۔ میں چاہتا ہوں امام حسین کے نانا جان کی شان میں کچھ پڑھوں۔ ہے اجازت ہے؟ چلیں پڑھیں آپ لوگ بھی۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا
پروانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ کرتا ہوں جب شاہی سنگے در جانا بر کرتا ہوں جب سائی سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ تو شمع رسالت گر پڑی یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا تو شمع رسالت ہے آباد سے فرما ویراہ دل نوری آباد سے فرما ویراہ دل نوری جلوے تیرے بس جائے آباد ہو ویرانہ تو شمع رسالت ہے علم تیرا پروانہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ہم لوگوں کو یہ سمجھیے کہ ایک طرح سے ہم لوگوں کی معراج ہے قسمت کی معراج ہے کہ آج ہم یہاں حاضر ہیں اور ایک طرح سے اہل بیت اطہار کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر کس طرح سے ظلم کیا گیا آپ کے اہل بیت پر کس طرح سے ظلم کیا گیا وہ ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں واقعہ کس طریقے سے کربلا کی جنگ ہوئی اور یزید سے جو جنگ ہوئی ہے کربلا کی امام حسین سے جو جنگ ہوئی ہے یہ کس بیس پہ جنگ ہوئی ہے کس بنیاد پہ جنگ ہوئی ہے وہ ہم اور آپ کو پتہ ہے یہ جنگ جو ہے یزید کی حکومت کی جنگ تھی امام حسین کی کبھی بھی جنگ حکومت کی نہیں تھی ان کی خواہش ہی نہیں تھی حکومت کرنے کی امام حسین کا صرف مقصد یہ تھا کہ لوگ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کرے کیونکہ یزید جو تھا یہ مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دین کا غدار تھا وہ مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دین کو پھیلنے نہیں دینا چاہتا تھا وہ اسلام کے خلاف وہ کام کرنا چاہتا تھا وہ ظالم تھا وہ فاجر تھا وہ فاسق تھا وہ کام کرنا چاہتا تھا جو اسلامی مملکت کے خلاف تھا جب وہ شام میں یزید نے اپنی حکومت کو منوا لیا اور وہ حاکم بن بیٹھا اب اس نے مملکت اسلامیہ میں یہ اعلان کرایا کہ یزید کی بیعت کر لیا جائے یزید کی بیعت کی جائے جب یہ اعلان مکہ میں پہنچا مدینہ میں پہنچا
جب امام حسین تک یہ اعلان پہنچا اور یزید کا پیغام پہنچا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے اس اعلان کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا ہوں۔ اس طریقے سے جب یزید کو پتہ چلا کہ امام حسین نے میری بیعت کا انکار کیا ہے، بلکہ امام حسین نے نہیں بلکہ اس وقت جو اجلہ صحابہ تھے انہوں نے بھی یزید کی بیعت کا انکار کیا تھا، تو اب یزید نے امام حسین کو دعوت جنگ دے دی تھی۔ امام حسین مدینہ سے مکہ آئے، مکہ میں تقریباً 4 ماہ تھے۔ اس کے بعد امام حسین جو ہے جب کوفہ سے خط پہنچے مکہ تو امام حسین نے رخت سفر باندھا ہے کوفہ کے لیے۔ آپ کوفہ آئے ہیں، کوفہ میں آنے سے پہلے آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے، اور پھر مسلم بن عقیل نے یہاں کے حالات سے آگاہ کیا ہے، پھر آپ نے خط بھیجا ہے، اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ آئے۔ یہ تاریخ ہے جو ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، ہے نا۔ بس میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وقت بھی کم ہے، اور یہ دعا، یہ وقت جو ہے قبولیت کا وقت ہے۔ تاریخ سے ہم واقف ہیں، ہر محرم الحرام میں امام حسین کے اس جنگ کا بیان ہوتا ہے، کربلا کا بیان ہوتا ہے، اس لیے میں وہ واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا۔ بس میں اتنا کہوں گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کو دین کے لیے قربان کر کے اسلام کو زندہ کر دیا۔ آج پوری دنیا میں اسلام کی جو بہاریں ہیں، آج پوری دنیا میں اسلام کی جو رونقیں ہیں، آج مساجد ہیں، مدارس ہیں، نمازی ہیں، حاجی ہیں، یہ سب میرے حسین کی دین ہے۔ اگر امام حسین اور آپ کی اولاد اہل بیت اطہار یہ قربانی پیش نہ کی ہوتی تو آج اسلام کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ آپ نے قربانی کو پیش کیا ہے، تب جا کر کے یہ اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل یہ اسلام قیامت تک باقی رہے گا۔ وہ شعر کیا ہے؟ اسلام زندہ ہوتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ پتہ ہے جب جنگ ہو رہی تھی کربلا میں، کربلا کی زمین میں، تو ہر کوئی نمائندگی کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین اپنے نانا جان کی نمائندگی کر رہے تھے، اور حضرت علی کی نمائندگی حضرت عباس علم بردار کر رہے تھے۔ کربلا کی جنگ میں حضرت قاسم اپنے بابا حضرت حسن کی نمائندگی کر رہے تھے، اور حضرت جعفر طیار کی نمائندگی حضرت اون محمد کر رہے تھے، اور امام حسین کی نمائندگی آپ کے 2 صاحبزادے حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر کر رہے تھے۔ گویا کربلا کی سرزمین میں ہر کوئی کسی نہ کسی کی نمائندگی کر رہا تھا۔ پتہ ہے جب جنگ ہو گئی، شہادت ہو گئی، شہادت کے بعد جب امام حسین کربلا آئے تھے، نینوا ہو کر کے آئے تھے کربلا۔ الحمدللہ ہم بھی نینوا ہو کر کے آئے ہیں۔ امام حسین جب مکہ سے چلے تھے، آپ نے 20 منزل کو طے کیا ہے۔ کتنی منزل کو طے کیا ہے؟ 20 منزل کو آپ نے طے کیا ہے، 20 مقام کو طے کیا ہے آپ نے، اور یہ 20 مقام آپ نے طے کیا ہے 25 دن میں۔ مکہ سے آپ کو یہاں آنے میں 25 دن لگے ہیں، گویا مکہ سے یہاں آنے میں آپ نے 1400 کلومیٹر کو طے کیا ہے۔ کتنے کلومیٹر کو؟
1400 کلومیٹر کو آپ نے طے کیا ہے، اور آنے کے بعد چونکہ یہ کربلا وہ زمین ہے، ہمارے مفتی اورنگزیب صاحب نے یہاں کی مٹی کی فضیلت کو بیان کیا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں امام حسین کی مٹی کو، کربلا کی مٹی کو حضرت جبریل نے اٹھایا تھا اور اٹھا کر کے سرکار کے دستے مبارک میں عطا کیا تھا، اور کہا تھا کہ یہ وہ مٹی ہے کہ جس مٹی میں ایک دن آئے گا کہ آپ کے شہزادے کی شہادت ہوگی، اور جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے صاحبزادے کی شہادت ہو گئی. تو یہ وہ زمین ہے، یہاں حضرت جبریل بھی آئے ہیں، یہاں حضرت میکائیل بھی آئے ہیں، یہاں سارے فرشتے آئے ہیں، یہاں میرے آقا خود تشریف لائے ہیں. یہ وہ سرزمین ہے کربلا کی، یہ کربلا کی وہ سرزمین ہے. جب امام حسین کربلا آئے تھے تو آپ نے کربلا کو خریدا تھا، کربلا کی زمین کو آپ نے خریدا تھا، اور غازریہ ایک گاؤں ہے یہاں، اس گاؤں والوں سے آپ نے خریدا تھا، اور خریدتے وقت غازریہ گاؤں والوں سے کہہ دیا تھا، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ یہاں ہماری شہادت ہوگی، یہاں ہماری اولاد کی شہادت ہو جائے گی، یہاں اولاد ابن عقیل کی شہادت ہوگی، یہاں ہمارے ساتھیوں کی شہادت ہو جائے گی، کوئی دفنانے والا نہ ہوگا. تو امام حسین نے غازریہ گاؤں والوں سے کہا تھا کہ ہماری جب شہادت ہو جائے گی تو ایک کام کرنا، ایک احسان کرنا، ہم سبوں کو اسی زمین میں دفن کر دینا. غازریہ کے لوگوں نے یہی ہوا، جب شہادت ہو گئی، ایک دن گزر گئے، اس کے بعد گاؤں کی جو عورتیں تھیں وہ نہر فرات پر پانی بھرنے آئی تھی. جب پانی بھرنے آئی تھی تو دیکھا کہ نواسۂ رسول شہید ہو چکے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد، حضرت علی کی اولاد، حضرت عقیل کی اولاد اور امام حسین کے ساتھی سارے شہید ہو چکے ہیں. وہ عورتیں روتی ہوئی چلاتی ہوئی گاؤں واپس گئی ہے، اور مردوں سے کہا ہے کہ جاؤ، لگتا ہے یزیدیوں نے نواسۂ رسول کو شہید کر دیا ہے، جاؤ ان کی نماز جنازہ پڑھو اور انہیں دفن کر دو. پتا ہے مردوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے، یزیدی ہمیں بھی مار دیں گے، لیکن واہرے غازریہ گاؤں کی عورتیں، تمہارے جذبے کو سلام، تمہاری محبت اہل بیت کو سلام کہ تم نے مردوں کو للکارا، اور پھر عورتوں کے للکارنے کی وجہ سے وہاں کے مرد حضرات میدان کربلا میں آئے، اور میدان کربلا میں آنے کے بعد امام حسین کو دفن کیا ہے اور آپ کے تمام ساتھیوں کو دفن کیا ہے. امام حسین نے غازریہ گاؤں والوں سے کہہ دیا تھا کہ ہماری زمین کربلا میں اگر کوئی آئے تو اسے 3 دن تک مہمان بنا کر کے رکھنا، 3 دن تک مہمان بنا کر کے رکھنا. الحمدللہ یہی وہ کربلا کی زمین ہے جسے امام حسین نے اپنے پیسے سے خریدا تھا. اور پھر تاریخ میں روایت میں یہ بھی ہے کہ امام حسین نے زمین خرید کر کے پھر اس گاؤں والے کو آپ نے ہدیہ کر دیا تھا، واپس کر دیا تھا. لیکن ابھی بھی یہ زمین حضرت علی اکبر کے نام سے ہے، آپ کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر کے نام سے آج بھی یہ زمین ہے. الحمدللہ یہاں کربلا کی ہماری ساری زیارتیں ہو گئی ہے. الحمدللہ ہمارے مولانا مظہر عالم صاحب نے بہت کرم فرمایا ہے، ماشاءاللہ بہت بڑے کرم فرما ہے ہمارے مولانا مظہر عالم صاحب. اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں خوددار بنائے. ماشاءاللہ بہت خرچ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جی بس خلوص اللہ خلوص کو دیکھتا ہے، اللہ خلوص کو دیکھتا ہے، اخلاص کو دیکھتا ہے. الحمدللہ آپ کے اندر خلوص بھی ہے، آپ کے اندر جو ہے ثواب کمانے کی نیت ہے.
جیسے نیت، انما الاعمال بالنیات، جیسے نیتیں جیسے اعمال ویسی نیتیں، جیسے نیتیں ویسے اعمال۔ تو یہ کربلا کی سرزمین ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آرام فرما۔ اس زمین کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ ہمارے آقا امام حسین آرام فرما ہے نا۔ اس زمین میں، کربلا کی زمین، یہاں آنے کے لوگ ترستے ہیں۔ بتایا ہمارے مفتی صاحب نے کہ بڑے بڑے کروڑ پتی، لاکھ پتی جو ہے یہاں آنے کے لیے ترستے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ، لیکن کبھی وہ آ جاتا ہے جن کے پاس 1 روپیہ نہیں ہوتا۔ ہاں، تو یہ قسمت کی معراج ہی تو ہے۔ امام حسین جنہیں بلا لے وہ آ جائے، جنہیں نہ بلائے وہ نہ آئے۔ ہاں، تو یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی، حید عباس علم بردار کی ہم لوگوں نے زیارت کی، اور الحمدللہ بی بی فضہ کے شیر کی جگہ کی بھی ہم نے زیارت کی ہے، اور مقتل، ہاں، جنات، جن، مقام جن زعفر، اس جگہ کی بھی ہم نے زیارت کی، اور مقتل امام علی اصغر، مقتل امام علی اکبر کی بھی ہم نے زیارت کر لی ہے۔ ماشاءاللہ کافی ہمیں محنت کرنی پڑی، تب جا کر کتنے مقامات کی زیارت ہو پائی ہے۔ کربلا میں قریب قریب ہی ساری زیارتیں ہیں الحمدللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے، امام حسین کے خاص توجہ سے جو ہے ساری زیارتوں پر ہم کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب محفل کا اختتام ہوتا ہے دعا پر۔ دعا، سلام پڑھ لیں، چلیے سلام پڑھ لیجیے۔ یا حسین عالی مقام، تم پہ کروڑوں سلام۔ یا حسین عالی مقام، تم پہ رات دن اور صبح و شام، رات دن اور صبح و شام، تم پہ کروڑوں سلام۔ یا حسین علی مقام، تم پہ کروڑوں سلام۔ پائے عابد چوم کر، بیڑی بولی جھوم کر، پائے عابد چوم کر، بیڑی بولی جھوم کر، میں نہ ڈالوں گی نشان، میں نہ ڈالوں گی نشان، تم پہ کروڑوں سلام۔ یا حسین علی مقام، تم پہ کروڑوں سلام۔ سوکھا گلا شیر کا، زخم کھایا تیر کا، سوکھا گلا شیر کا، زخم کھایا تیر کا، ننھے اصغر بھی قربان، ننھے اصغر بھی قربان، تم پہ کروڑوں سلام۔ یا حسین علی مقام، رات دن اور صبح و شام، تم پہ کروڑوں سلام۔ اصغر کو بھی دے دیا، اکبر کو بھی دے دیا، اصغر کو بھی دے دیا، اکبر کو بھی دے دیا، نانا کی امت کے نام، نانا کی امت کے نام، تم پہ کروڑوں سلام۔ نانا کی امت کے نام، تم پہ کروڑوں سلام۔ یا حسین علی مقام، تم پہ کروڑوں سلام۔ صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ السلام علی نبی اللہ وعلی آلہ
وأصحابك سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل أنت قوي نجنا عن قهرك يوم الخلل لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا إشكالنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم بارك لنا في عمرنا، اللهم بارك لنا في علمنا، اللهم بارك لنا في عملنا، اللهم بارك لنا في أمر أولادنا، اللهم بارك لنا في أمر أزواجنا، اللهم بارك في أمر والدنا ووالدتنا، اللهم بارك في أمر أخواتنا وأخواننا، اللهم بارك في أمر أولاد أخواتنا وأولاد إخواننا. یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا رؤوف یا رحیم. مولا تعالی ہم لوگوں نے تیرے محبوب کے محبوب امام حسین اور اہل بیت اطہار کی محبت میں محفل سجائی ہے. مولا اس محفل میں جو بھی ذکر و اذکار ہوئے، تیرا ذکر ہوا، تیرے حبیب کا ذکر ہوا، تیرے محبوبوں کا ذکر ہوا، اہل بیت اطہار کا ذکر ہوا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوا. مولا ان اذکار میں جو کوتاہیاں لغزشیں ہو گئی ہو مولا، ان کوتاہیوں کو، لغزشوں کو، غلطیوں کو اپنی معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما. مولا تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. مولا تعالیٰ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا تعالیٰ خیمہ گاہ امام حسین، خیمہ گاہ اہل بیت میں حاضر ہے مولا. یہ وہ جگہ ہے جہاں تیرے محبوب اور اہل بیت یہاں تیری عبادت کی تھی اور تیری ریاضت کی تھی، تجھے راضی کرنے والے امور کو انجام دیا تھا. مولا تعالی ہم یہاں حاضر ہیں، اس جگہ کی برکتیں ہمیں میسر فرما، اس جگہ کی برکتوں سے ہم سبوں کو مالا مال فرما. مولا تعالی سید انتخاب عالم شہبازی، سید سرور رازی، سید مسرور رازی اور ان کے اہل خاندان، سید شاہنواز عالم شہبازی، سید شاہنواز عالم مخدومی، سید شہباز عالم مخدومی، سید عطا قادری، مولانا فاروق، سید احمد رضا قادری، مولانا عرفان فیضی، گڈو بھائی کی اہلیہ، مولانا مظہر اور ان کے اہل خاندان. مولا تعالیٰ ان سبوں کو صحت و سلامتی عطا فرما اور آزاد خان کو صحت و سلامتی عطا فرما. مولا تعالیٰ ان میں جو بیمار ہیں، مولا تعالیٰ یہاں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں، ہمارے بھائی، ہمارے خاندان، ہم سب کے بھائی، ہم سب کے چچا، ہم سب کے ماموں، ہم سب کے خاندان، رشتہ دار، دوست و احباب، ہم سب کے مقتدی حضرات، مولا تعالیٰ سبوں کو صحت و سلامتی عطا فرما. مولا تعالیٰ سبوں کے عمر میں برکت عطا فرما، علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما. مولا تعالیٰ سبوں کو اہل بیت کے فیضان سے مالا مال فرما، اہل بیت کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما. مولا تعالیٰ جو بھی اولاد ہے انہیں اولاد صالح عطا فرما، اولاد نرینہ عطا فرما.
مولا تعالیٰ اولاد مذکر اولاد عطا فرما۔ مولا تعالیٰ جن لوگوں نے اولاد کے لیے دعا کی ہے مولا امام حسین کے وسیلے سے، خیمہ گاہ اہل بیت کے وسیلے سے، کربلا کی زمین کی برکت سے مولا تعالیٰ انہیں اولاد صالح عطا فرما، اولاد نرینہ عطا فرما، مذکر اولاد عطا فرما۔ مولا تعالیٰ ہماری بہن کو اولاد صالح عطا فرما، اولاد صالح عطا فرما۔ ہمارے مولانا مظہر صاحب کو اولاد صالح عطا فرما، اولاد صالح عطا فرما۔ مولا تعالیٰ ان کی وائف کو، ان کی وائف کے گود کو، ان کی زوجہ کے گود کو ہرا بھرا کر دے، نعمت عظمی عطا فرما۔ مولا تعالیٰ تو کریم ہے کرم فرما، تو رحیم ہے رحم فرما۔ مولا تعالیٰ عبادت اہل بیت کے وسیلے سے ہم سبوں کے عمر میں برکت عطا فرما۔ مولا ہم سبوں کو خود کفیل بنا۔ مولا تعالیٰ ہمارے رزق میں، کاروبار میں، تجارت میں مولا برکت عطا فرما۔ مولا تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی مشکلات کو آسانی میں تبدیل فرما۔ مولا تعالیٰ اس سفر کو خیر والا بنا دے، اس سفر کو برکت والا بنا دے۔ مولا تعالیٰ ہم سبوں کو نمازی بنا۔ مولا آج تیرے محبوب کے خیمہ گاہ میں، اہل بیت کے خیمہ گاہ میں، امام حسین کے خیمہ گاہ میں، زین العابدین کے خیمہ گاہ میں، مولا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی خیمہ گاہ میں ہم سب مل کر تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مولا تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے توبہ کو قبول فرما۔ مولا ہم سبوں کے گناہوں کو بخش دے، مولا ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ مولا تعالی ہم سبوں کو نمازی بنا، مولا ہم سبوں کو حاجی بنا، مولا ہم سبوں کو نیکی کرنے والا بنا، مولا ہم سبوں کو عبادت گزار بنا، مولا ہم سبوں کو نیکی کرنے والا، خیر کرنے والا بنا۔ مولا تعالی ہم سبوں کو احسان کرنے والا بنا، مولا ہم سبوں کو رکوع کرنے والا بنا دے، مولا ہم سبوں کو سجدہ کرنے والا بنا دے۔ مولا جن کے بچے اسکول میں، ادارے میں، یونیورسٹی میں مولا پڑھائی کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اعلیٰ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، مولا اس تعلیم میں، ایجوکیشن میں کامیابی عطا فرما، مقصد میں کامیابی عطا فرما، ایم میں کامیابی عطا فرما۔ مولا تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ عطا فرما، مولا اہل بیت کی شہادت کا صدقہ عطا فرما، مولا امام حسین کی کرامت کا صدقہ عطا فرما، مولا امام حسین کی جانثاری کا صدقہ عطا فرما، مولا امام حسین کی طہارت کا، تقوی کا صدقہ عطا فرما۔ مولا تعالیٰ یہاں کی مٹی کی برکتیں نصیب فرما۔ مولا جس گھر میں کنواری لڑکی بیٹی ہے شادی کے لیے، مولا اسے اچھا جوڑا نصیب فرما، صالح رشتہ عطا فرما، صالح رشتہ عطا فرما، نیک جوڑا عطا فرما۔ مولا تعالیٰ رکاوٹوں کو دور فرما، رکاوٹوں کو دور فرما۔ مولا تعالیٰ ہم سبوں کو عاشق مدینہ بنا دے، ہم سبوں کو عاشق مدینہ بنا، ہم سبوں کو عاشق کربلا بنا، ہم سبوں کو عاشق نجف اشرف بنا، ہم سبوں کو عاشق بغداد بنا دے۔ مولا تعالی ہم سبوں کو اس در کی بار بار حاضری نصیب فرما، بار بار حاضری نصیب فرما۔ کربلا کی زمین کو بار بار بوسہ دینے کی سعادت عطا فرما، سعادت عطا فرما، سعادت عطا فرما۔ مولا یا کریم یا رحیم، مولا تو دلوں کے راز کو جانتا ہے، مولا تو دلوں کے حال سے باخبر ہے، واقف ہے۔ مولا ہمارے دلوں میں کیا ہے سب تو جانتا ہے، مولا ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں، مولا ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، مولا ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، مولا تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، خاص فضل فرما دے، خاص کرم فرما دے، مولا مدینہ دکھا دے،
مولانا مولا کعبہ دکھا دے، مولا کعبہ دکھا دے، مولا حجر اسود کا بوسہ کرا دے، مولا ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام کی زیارت کرا دے، مولا کعبہ شریف میں کھڑے ہو کر آب زمزم پینا نصیب فرما، مولا صفا مروہ کی سعی کی سعادت نصیب فرما، مولا مدینے کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، مولا مدینے کی مٹیوں کو چومنا نصیب فرما، مولا یا کریم کرم فرما دے، مولا فضل فرما دے، یا غفار ہماری مغفرت فرما، یا ستار ہم سب کے عیوب پر پردہ ڈال دے، مولا تو کریم ہے کرم فرما، مولا ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، مفتیان کرام کی حفاظت فرما، مولا ائمہ کی حفاظت فرما، حفاظ کی حفاظت فرما، مولا تعالیٰ اہل فلسطین پر کرم فرما، مولا ان کی نصرت فرما، مولا ان کی مدد فرما، مولا سرزمین فلسطین پر امن و امان قائم فرما، مولا سرزمین فلسطین پر امن و امان قائم فرما، مولا یہود و نصارہ کو نیست و نابود فرما، اسرائیلی کو نیست و نابود فرما، اسرائیل کو نیست و نابود فرما دے، مولا جو اس کی حمایتی ہے مولا اسے بھی نیست و نابود کر دے، مولا ہمارے ملک میں مولا امن و امان قائم فرما دے، ظالموں کو ظلم کا بدلہ عطا کر دے، مولا ظالموں کو شکست عطا کر دے، مولا مسلمانوں کی عزت کو بلند فرما، مولا یا اللہ مسلمانوں کی عزت کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما، آبرو کی حفاظت فرما، مولا ہم سب کے جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، اقبال میں بے پناہ برکت عطا فرما، بے پناہ برکت عطا فرما، مولا تعالی ہم سب کے بچوں کو صحت و سلامتی عطا فرما، مولا تعالی والد صاحب کی طبیعت علیل ہے، اس سرزمین کربلا کی برکت سے ہمارے والد صاحب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، صحت و سلامتی عطا فرما، صحت و سلامتی عطا فرما، مولا تعالی ہم سبوں سے جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے مولا یہاں جتنے بھی ہمارے ساتھ ہیں مولا ان سب سے جن لوگوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے مولا ان سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دے، جائز خواہشات کو پوری فرما دے، جائز آرزوؤں کو پوری فرما دے، مولا تعالیٰ فیس بک پہ جو فرینڈز ہیں مولا جن لوگوں نے کمنٹ میں دعا کی گزارش کی ہے ہم سے کی ہے، مولانا مظہر صاحب سے کیا ہے، مفتی اورنگزیب صاحب سے کیا ہے، اشرف بلالی صاحب سے کیا ہے، ابو الحسن صاحب سے کیا ہے، ریاست صاحب سے، جن سے بھی کیا ہے، محفوظ بھائی سے اور ذکی بھائی سے کیا ہے، مولا تعالیٰ سبوں کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی بے حساب مغفرت فرما، مولا سبوں کو اس در کی حاضری نصیب فرما، مولا سبوں کو اس در کی حاضری نصیب فرما دے، مولا سبوں کی بے حساب مغفرت فرما، مولا تعالیٰ صحت و سلامتی عطا فرما، اپنا حفظ و امان عطا فرما، اپنا حفظ و امان عطا فرما، مولا تعالیٰ کرم فرما دے، کرم فرما دے، فضل فرما دے، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.